السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ کون ہے وہاں اور اس وقت میرے مخصوص مطالعے کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ فرات کی بھاری اور غصے سے بھری آواز نے اندھیرے کمرے کا سکوت توڑا تو دروازے کے پاس کھڑی ایزا کی جان نکل گئی۔ وہ 19 سالہ الڑ دوشیزہ تھی جو گاؤں سے اپنی دادی یعنی دائی اماں کے پاس شہر کے اس بڑے گھر میں جامع کی تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، جبکہ 28 سالہ فرات خان زادہ اس عالی شان گھر کا تنہا مالک اور ایک ساتھ گیر خاندانی رئیس تھا جس کا غصہ پورے گھر میں مشہور تھا۔ میں تو بس پانی پینے اٹھی تھی اور دروازہ کھلا دیکھ کر تجسس میں ادھر چلی آئی، ایزا نے کانپتی آواز میں جواب دیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ فرات نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ مجھے درد ہو رہا ہے فرات بھائی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اندر جھانک رہی تھی۔ ایزا کی آنکھوں میں خوف کے مارے آنسو آ گئے۔ تم میری جاسوسی کر رہی ہو یا کوئی اور بات ہے؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گا۔ فرات کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ میں بھلا آپ کی جاسوسی کیوں کروں گی؟ مجھے تو ویسے بھی آپ سے ڈر لگتا ہے۔ ایزا نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آئندہ اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ فرات نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا اور ایزا روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے آخر کیا بگاڑا ہے ان کا جو یہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ ایزا نے اپنے بستر پر گرتے ہوئے خود سے سوال کیا اور ساری رات روتے ہوئے گزار دی۔ صبح کا آغاز بھی اس کشیدگی سے ہوا جب ایزا ناشتے کی میز پر پہنچی۔ ایزا تم رات بھر روتی رہی ہو، تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ فرات کی چھوٹی بہن زویا نے اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں زویا، بس رات کو نیند نہیں آئی اور سر میں درد تھا۔ ایزا نے فرات کو میز کی دوسری طرف اخبار پڑھتے دیکھ کر جلدی سے نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا دائی اماں، ناشتہ نہیں بنا ابھی تک؟ مجھے دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ فرات نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر دائی اماں کو آواز دی۔ بن گیا ہے بیٹا، بس لا رہی ہوں۔ دائی اماں باورچی خانے سے بولی۔ فرات بھائی، آپ نے ایزا کو کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بہت اداس لگ رہی ہے۔ زویا نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں نے اسے صرف اس کی حد بتائی ہے، تم اس کی اتنی فکر مت کرو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ فرات نے سختی سے جواب دیا۔ آپ بہت برے ہیں فرات بھائی۔ زویا غصے سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں برا ہوں تو یہ لڑکی کون سی فرشتہ ہے جو رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں گھس رہی تھی؟ فرات نے ایزا کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر دفتر چلا گیا۔ یہ انسان تو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایزا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے دائی اماں کو دیکھا۔ دادی جان، آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ یہ فرات بھائی تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ چپ کر جا لڑکی، وہ اس گھر کے مالک ہے اور تو یہاں پڑھنے آئی ہے، اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ دائی اماں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میں تو پڑھتی ہوں لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے ان کی کوئی قیمتی چیز چرا لی ہو۔ ایزا نے روحانسی ہو کر شکوہ کیا۔ بیٹا وہ بچپن سے ہی تنہا رہا ہے، اس کے والدین جلد دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے اس کا مزاج کچھ سخت ہو گیا ہے۔ تم اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ دائی اماں نے فرات کی حمایت کی۔ دادی، آپ ہمیشہ ان کی ہی طرفداری کرتی ہیں۔ میں جا رہی ہوں جامعہ، ورنہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ ایزا نے منہ بسورا اور اپنا بستہ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ہائے اللہ کی اس دیوار سے ٹکرا گئی، سر پھٹ گیا میرا۔ وہ کراہتی اپنا سر تھام کر جیسے ہی اوپر اٹھی تو سانس رک گیا۔ اگر دکھائی نہیں دیتا تو آنکھیں کسی ضرورت مند کو دے دو، فرات غصے سے بولا اور ایزا کی جانب قدم بڑھایا تو وہ سیڑھی سے پھسل گئی۔ فرات نے گرنے سے پہلے ہی تیزی سے اس کی کمر تھام لی۔ فرات بھائی، مجھے چھوڑیے گا مت، میں گر جاؤں گی، وہ معصومیت اور خوف سے ملی جلی آواز میں بولی۔ ایک شرط پر، فرات نے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ ایزا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ آج کے بعد میرے مطالعے کے کمرے اور میری چیزوں کے پاس مت بھٹکنا، ورنہ اگلی بار یہیں سے نیچے گرا دوں گا۔ فرات نے سختی سے وارننگ دی۔
آپ تو بالکل پتھر دل ہیں۔ میں تو صرف کتابیں صاف کرنے گئی تھی۔ ایزا منہ بناتے ہوئے بولی، میری کتابوں کو تمہاری صفائی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ فراد نے سخت لہجے میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کتنے سڑیل ہیں یہ، ایزا نے اسے جاتے دیکھ کر بڑبڑایا۔ کچھ دیر بعد فراد پورے گھر میں چلاتے ہوئے مہمان خانے میں آیا۔ ایزا، تم نے میری نیلی دستاویز کہاں رکھی ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں نے تو بس میز کی صفائی کی تھی، ایزا نے صوفے پر بیٹھے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ تم سے کہا تھا نا میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ اب اگر وہ دستاویز نہ ملی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ فراد کا غصہ عروج پر تھا۔ بھائی، آپ اس پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھ لی تھی، زویا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ تم نے کیوں رکھی تھی وہ؟ فراد نے اب زویا کی طرف رخ کیا۔ وہ مجھے اس میں سے کچھ کاغذات دیکھنے تھے، زویا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ فراد بھائی، اب آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، ایزا نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ معافی اور میں، وہ بھی تم سے، کبھی نہیں۔ فراد مڑ کر تیزی سے چلا گیا۔ مغرور انسان، ایزا نے اس کی پیٹھ پیچھے کہا۔ شام کو ایزا اور زویا پڑھائی کر رہی تھی۔ یہ حساب کے سوال تو میرے سر سے گزر رہے ہیں دادی جان، ایزا نے کتابیں میز پر پٹکتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ کیا ہوا ایزا، کیوں پریشان ہو؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کل میرا امتحان ہے اور مجھے یہ مساواتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی، ایزا نے رونی صورت بنائی۔ بھائی سے کہہ دو، وہ تمہیں سمجھا دیں گے، وہ حساب میں بہت اچھے ہیں، زویا نے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر ہے میں ناکام ہو جاؤں، ایزا نے فوراً کہا۔ کون ناکام ہو رہا ہے؟ فراد کی آواز پر دونوں خاموش ہو گئیں۔ کوئی نہیں بھائی، یہ ایزا کو پڑھائی میں مسئلہ ہو رہا ہے، زویا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کتاب ادھر لاؤ اور دھیان سے سمجھنا، میں ایک بار ہی بتاؤں گا، فراد نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ سچ میں پڑھائیں گے؟ ایزا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ناکام ہو کر دائی ماں کو پریشان کیا تو میں تمہیں سیدھا گاؤں بھیج دوں گا، اب جلدی سوال دکھاؤ۔ فراد نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے سوال سمجھانے لگا۔ ایزا چوری چھپے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو پڑھاتے وقت بالکل سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، سوال پر دھیان دو۔ فراد نے اسے ٹوکا تو وہ جلدی سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ واقعی بہت اچھا پڑھاتے ہیں فراد بھائی، ایزا نے بے ساختہ کہا۔ مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر دکھانا، فراد نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ضرور کامیاب ہوں گی اور آپ کو مٹھائی بھی کھلاؤں گی، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری مٹھائی نہیں چاہیے، بس تم میرا نقصان کرنا چھوڑ دو۔ فراد اٹھ کر چلا گیا اور ایزا مسکراتی ہوئی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ دادی، یہ انسان جتنا سخت نظر آتا ہے اندر سے اتنا برا نہیں ہے، ایزا نے دائی اماں کے پاس جا کر کہا تو دائی اماں مسکرا دی۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس اسے غصہ جلدی آ جاتا ہے، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ دائی اماں نے اس کا ماتھا چوما اور کام میں لگ گئی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے چھت پر؟ ایزا نے زویا کے پاس جاتے ہوئے پوچھا۔ ہم بھائی کا غصہ کم کرنے کی ترکیب سوچیں گے، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو چلتا پھرتا آتش فشاں ہیں، ان کا غصہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، ایزا نے بیزاری سے کہا۔ ہم ان کے پسندیدہ پودوں کی جگہ بدل دیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے اور شاید ان کا مزاج اچھا ہو جائے، زویا نے اپنی بے وقوفانہ ترکیب بتائی۔ یہ حیران نہیں بلکہ ہمیں پریشان کرنے والی ترکیب ہے زویا، ایزا نے سر پیٹ دیا۔ تم بس میرا ساتھ دو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ زویا نے پودے اٹھانا شروع کر دیے۔ کیا ہو رہا ہے میری چھت پر؟ فراد کی گرجدار آواز پر دونوں کے ہاتھ سے گملے چھوٹ کر گرے۔ اب بچاؤ مجھے زویا، ایزا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تم دونوں نے کیا نقصان کر دیا ہے، میرے اتنے قیمتی پودے توڑ دیے، فراد نے ٹوٹے ہوئے گملوں کو دیکھ کر افسوس سے کہا۔ بھائی، ہم تو بس چھت کی صفائی کر رہے تھے، زویا نے جھوٹ بولا۔ صفائی کر رہی تھی یا میرا نقصان کرنے کا ارادہ تھا؟ اور یہ ایزا، تم ہر خرابی کی جڑ ہو، فراد نے ایزا کو گھورا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سارا مشورہ تو زویا کا تھا، ایزا نے فوراً زویا کو پھنسایا۔ تم نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا ایزا،
زویا نے ناراضگی سے کہا۔ تم دونوں ابھی جاؤ یہاں سے اور دائی اماں سے کہو ان گملوں کی مٹی صاف کروائیں۔ فرات نے سر درد سے ماتھا دباتے ہوئے کہا، ہم خود صاف کر دیں گے، دادی جان کو مت بلائیں۔ ایزا نے جلدی سے جھاڑو اٹھا لیا۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی تو دائی اماں نے دروازہ کھولا۔ کون آیا ہے دادی جان؟ باہر اتنی چہل پہل کیوں ہے؟ ایزا نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ فرات کی خالہ زاد بھائی شاویز آئے ہیں، تو باہر مت جانا، وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ دائی اماں نے پریشانی سے کہا، میں کیوں ڈروں کسی سے؟ میرا تو جامعہ جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ ایزا نے اپنا بستہ اٹھایا۔ دھیان سے جانا بیٹی اور جلدی واپس آ جانا۔ دائی اماں نے دعا دی۔ ارے واہ دائی اماں، یہ خوبصورت لڑکی کون ہے ہمارے گھر میں؟ شاویز نے دروازے پر ایزا کو روکتے ہوئے پوچھا۔ راستہ چھوڑیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایزا نے خفگی سے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے راستہ روکا۔ شاویز پیچھے ہٹو اور اسے جانے دو۔ فرات کی سرد آواز گونجی تو شاویز نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ یار فرات، تم تو خواہ غصہ کر رہے ہو، میں تو بس تعارف کر رہا تھا۔ شاویز نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تمہارا تعارف کروانے کا طریقہ پسند نہیں آیا، اور ایزا تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ فرات نے ایزا کو ڈانٹا۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑے تھے، میں کیسے جاتی؟ ایزا نے فرات کو جواب دیا۔ اب راستہ صاف ہے، تم جا سکتی ہو، اور سیدھا گھر آنا جامعہ کے بعد۔ فرات نے سختی سے کہا، میں سیدھا گھر ہی آتی ہوں، کہیں آوارہ گردی نہیں کرتی۔ ایزا بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی تو بہت تیز ہے فرات، تم اسے کیسے برداشت کرتے ہو؟ شاویز نے حیرت سے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ فرات نے اسے سخت جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ ایزا جامع سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کی سواری خراب ہو گئی۔ تم جامع سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ فرات نے دروازے پر کھڑے ایزا کا انتظار کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ راستے میں سواری خراب ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ ایزا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں تمہیں لینے آ جاتا۔ فرات کی آواز سے فکر تھی۔ آپ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، تو میں کیسے آپ کو بلاتی؟ ایزا نے اداسی سے کہا، وہ شاویز کی وجہ سے میرا مزاج خراب تھا، تم اندر جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ فرات نے نرمی سے کہا، کیا سچ میں آپ مجھے لینے آ جاتے؟ ایزا نے حیرت سے پوچھا، ہاں آ جاتا، اب تم زیادہ سوال مت کرو اور اندر جاؤ۔ فرات نے منہ پھیرتے ہوئے کہا، آپ اتنے برے بھی نہیں ہیں فرات بھائی۔ ایزا مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی، اور فرات نے اسے جاتے دیکھ کر دھیرے سے کہا، تم بھی اتنی بری نہیں ہو جتنی نظر آتی ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے ایزا، یہ تو کوئی محل لگ رہا ہے، اور تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ صبا نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا کہ یہ میرا گھر ہے؟ یہ تو فرات بھائی کا گھر ہے، اور میں اپنی دادی کے ساتھ یہاں رہتی ہوں۔ ایزا نے اپنی سہیلی کو اندر لاتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ فرات بھائی کون ہیں؟ کوئی بڈھے اور کھڑوس انسان ہوں گے؟ صبا نے ہنستے ہوئے اندازہ لگایا۔ کھڑوس تو وہ ہیں، لیکن بڈھے بالکل نہیں ہیں، بلکہ وہ تو سامنے سے آ رہے ہیں۔ ایزا نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو صبا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ پرکشش انسان فرات ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ سڑیل ہیں۔ صبا نے سرگوشی کی۔ تم ان کی شکل پر مت جاؤ، ان کے اندر ایک غصے والا جن چھپا ہے۔ ایزا نے اسے خبردار کیا۔ ایزا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے، اور تم دونوں یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ فرات نے ان کے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا نام صبا ہے، اور میں ایزا کی سہیلی ہوں، ہم مل کر امتحان کی تیاری کرنے آئے ہیں۔ صبا نے جلدی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن شور مت کرنا، مجھے اپنے دفتر کا کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ فرات نے کہا اور اپنے مطالعے کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کتنے شاندار انسان ہے ایزا، میرا تو دل کر رہا ہے ان کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بناؤں۔ صبا نے خوابناک لہجے میں کہا، تم چائے بناؤ گی تو وہ تمہیں چائے کی پیالی سمیت گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ایزا نے چڑھ کر کہا، تم اتنی جلدی حسد کیوں کرنے لگی ہو؟ میں تو بس ایک بات کر رہی تھی۔ صبا نے کندھے اچکائے۔ مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہا، تم بس اپنی کتابیں نکالو اور پڑھائی پر دھیان دو۔
ایزا نے میز پر کتابیں رکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فرات پانی لینے باورچی خانے کی طرف آیا تو صبا نے پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ فرات بھائی، کیا آپ کو حساب کے سوال آتے ہیں؟ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ صبا نے میٹھی آواز سے پوچھا۔ مجھے حساب بہت اچھی طرح آتا ہے، لیکن میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ تم ایزا سے سمجھ لو، وہ مجھ سے پڑھ چکی ہے۔ فرات نے بغیر دیکھے جواب دیا اور پانی پی کر چلا گیا۔ دیکھ لیا تم نے ان کا غرور؟ اب دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ایزا نے ہنستے ہوئے صبا کو چھیڑا۔ تم سچ کہہ رہی تھی ایزا، یہ انسان تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ صبا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان سے دور ہی رہنا، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فرات نے واپس آتے ہوئے اس کی بات سن لی۔ تم دوسروں کو میرے خلاف بھڑکانے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتی ہو یا نہیں؟ فرات نے رک کر ایزا کو گھورا۔ میں کسی کو نہیں بھڑکا رہی فرات بھائی، یہ تو خود آپ کے رویے سے پریشان ہو گئی ہے۔ ایزا نے صفائی پیش کی۔ میرا رویہ ان لوگوں کے لیے سخت ہے جو اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ فرات نے ترش لہجے میں کہا۔ آپ اپنی یہ ڈراؤنی شکل کسی اور کو دکھائیں، میں نہیں ڈرنے والی۔ دادی جان، فرات بھائی کے ماتھے پر تو بہت پسینہ ہے اور وہ بخار سے تپ رہے ہیں۔ ایزا نے دوپہر کے وقت فرات کو صوفے پر نڈھال لیٹے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ میں نے تو صبح ہی کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن وہ دفتر چلے گئے۔ دائی اماں نے فرات کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں دادی، میں ان کے لیے گرم یخنی بناتی ہوں اور دوا بھی لاتی ہوں۔ ایزا جلدی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو ایزا؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرات نے آنکھیں کھول کر ایزا کو دوا اور یخنی لاتے دیکھ کر کمزور آواز میں کہا۔ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں فرات بھائی، چپ چاپ یہ پی لیں، ورنہ میں دادی جان کو بلا لوں گی، ایزا نے سختی سے کہا اور پیالہ اس کے منہ کے قریب کر دیا۔ تو مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ یہ مت بھولو کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ فرات نے بمشکل مسکراتے ہوئے گھونٹ بھرا۔ گھر کے مالک ہوں گے تو اپنے دفتر میں ہوں گے، یہاں آپ ایک مریض ہیں اور مریضوں کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایزا نے چمچ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان آج کل بہت چلنے لگی ہے، مجھے ٹھیک ہو لینے دو، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ فرات نے یخنی پیتے ہوئے کہا۔ آج جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کی ڈانٹ سننے کے لیے بھی تیار ہوں، بس آپ اس طرح بیمار اچھے نہیں لگتے۔ ایزا کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی جو فرات نے محسوس کر لی۔ کیا تم سچ میں میرے لیے پریشان ہو رہی تھی؟ فرات نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ میں تو بس دادی کی وجہ سے آپ کا خیال رکھ رہی تھی، ایزا نے نظریں چراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ تم جھوٹ بولتی ہو تو تمہارا چہرہ لال ہو جاتا ہے، فرات نے ہنستے ہوئے کہا اور کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ آپ کو ہنسنے کا کس نے کہا تھا؟ اب چپ چاپ دوا کھائیں اور سو جائیں۔ ایزا نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مزید ہمدردی نہیں چاہیے۔ فرات نے دوا کھا کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ بہت احسان فراموش ہیں، میں جا رہی ہوں، ایزا نے خفگی سے کہا اور مڑ گئی۔ رکو ایزا، فرات نے اسے پکارا تو وہ رک گئی۔ کیا ہے اب؟ ایزا نے مڑ کر پوچھا۔ شکریہ میرا خیال رکھنے کے لیے، فرات نے دھیمی آواز میں کہا تو ایزا کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اب اور کوئی بات مت کرو اور جلدی سے جا کر سو جاؤ۔ شاویز بھائی، آپ اس بند کمرے کے پاس اتنی رات گئے کیا کر رہے ہیں؟ ایزا نے پوچھا۔ تم چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ میں تمہیں بہت نقصان پہنچاؤں گا، شاویز نے دھمکی دی۔ آپ فرات بھائی کے کمرے سے کیا چرانا چاہتے ہیں میں سب کو بتا دوں گی اور ابھی شور مچا دوں گی، ایزا نے دلیری سے کہا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو تمہاری دائی اماں صبح کا سورج نہیں دیکھیں گی، میں انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا، شاویز نے کہا۔ آپ دادی کو کچھ نہیں کہیں گے، میں چپ رہوں گی، ایزا ڈر کر بولی۔ یہ ہوئی نہ سمجھداری والی بات، اب جاؤ یہاں سے اور مڑ کر مت دیکھنا، شاویز نے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، دادی جان جلدی آئیں، شاویز بھائی چوری کر رہے ہیں، ایزا نے چیخ کر کہا۔ یہ کیا تماشا ہے شاویز؟
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرات نے غصے سے پوچھا۔ فرات بھائی، یہ آپ کے کمرے سے کچھ چرانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے دادی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دی، ایزا نے روتے ہوئے بتایا۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو شاویز کہ میرے گھر میں چوری کرنے آ گئے، فرات نے غصے سے کہا۔ تم نے میرے کاروبار کو خراب کیا تھا فرات، میں اس کا بدلہ لینے اور تمہاری قیمتی دستاویزات چرانے آیا تھا، شاویز نے نفرت سے کہا۔ میں نے تمہاری کاروبار خراب نہیں کیا بلکہ تمہاری اپنی بے ایمانی اور دھوکے بازی نے تمہیں ڈبویا ہے۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، فرات نے سختی سے کہا۔ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بہت جلد واپس آؤں گا، شاویز نے دھمکی دی۔ تم ٹھیک ہو ایزا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ فرات نے فکر مندی سے پوچھا۔ اگر میں وقت پر شور نہ مچاتی تو وہ آپ کا سارا سامان لے جاتا، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، ایزا نے شکوہ کیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ فرات نے غصے سے کہا۔ میں نے تو آپ کا کمرہ بچانے کے لیے اسے روکا تھا اور آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، ایزا نے کہا۔ مجھے کمرے اور سامان سے زیادہ تمہاری فکر تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں دائی اماں کو کیا جواب دیتا؟ فرات نے کہا۔ کیا آپ کو صرف دادی کی وجہ سے میری فکر تھی؟ ایزا نے پوچھا۔ تم ہر بات میں بحث کیوں کرتی ہو؟ جو کہا ہے بس اسے سن لیا کرو، فرات نے کہا۔ آپ کبھی سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ میں جا رہی ہوں سونے، ایزا نے کہا۔ تمہارے بھائی کا مزاج تو کسی موسم کی طرح ہے زویا، رات کو اتنے فکر مند ہو رہے تھے اور صبح ایسے گزر گئے جیسے مجھے پہچانتے ہی نہ ہو، ایزا نے شکوہ کیا۔ وہ ایسے ہی ہیں ایزا، اپنی بات اور جذبات کو چھپانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، زویا بولی۔ اتنے مغرور انسان کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، میں بتا رہی ہوں تمہیں، ایزا نے کہا۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر میری برائیاں کر رہی ہو، یہاں کوئی اور اہم کام بھی ہے تمہارے پاس؟ فرات نے پوچھا۔ ہم بھلا آپ کی برائی کیوں کریں گے؟ آپ تو اس گھر کے بے تاج بادشاہ ہیں، ایزا نے کہا۔ میری باتوں کا سیدھا جواب دیا کرو ایزا، ورنہ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، فرات نے کہا۔ میں آپ کے سبق سے نہیں ڈرتی فرات بھائی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، ایزا نے جواب دیا۔ بیٹا تم دونوں کی نوک جھونک کبھی ختم نہیں ہوگی، دائی اماں نے کہا۔ کیا ہوا دائی اماں، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ فرات نے پوچھا۔ بیٹا تمہاری پھپھو شکیلہ اور ان کی بیٹی رمشا آ رہی ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور تم جانتے ہو وہ کتنا ہنگامہ کرتی ہیں، دائی اماں نے بتایا۔ ان کو ابھی آنا تھا میرے پاس، پہلے ہی دفتر کتنے کام ہیں، اور اوپر سے ان کی فرمائشیں، فرات بولا۔ آپ فکر نہ کریں دادی جان، میں ان کا سارا کام کر دوں گی اور انہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی، ایزا نے کہا۔ تم ان سے دور ہی رہنا ایزا، وہ بہت تیز عورتیں ہیں اور تمہیں بلا وجہ تنگ کریں گی، فرات نے خبردار کیا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی فرات بھائی، میں ان کا اچھے سے استقبال کروں گی، ایزا نے کہا۔ ارے فرات میرے بچے، تم تو بالکل سوکھ گئے ہو، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے تمہارا، شکیلہ بیگم نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ فرات نے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ لڑکی کون ہے جو ہمارے گھر میں کھڑی ہے؟ شکیلہ بیگم نے پوچھا۔ یہ میری دائی اماں کی پوتی ہے اور یہاں جامعہ میں پڑھنے آئی ہے، فرات نے جواب دیا۔ اچھا تو ایک کام کرنے والی کی پوتی ہے، تبھی اس کے کپڑے اور انداز اتنے دیہاتی ہیں، رمشا نے کہا۔ میرے کپڑے دیہاتی ہو سکتے ہیں لیکن میری سوچ آپ کی طرح چھوٹی نہیں، ایزا نے جواب دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے اس طرح بات کرنے کی؟ شکیلہ بیگم نے کہا۔ پھپھو، ایزا اس گھر کی فرد ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کی توہین کرے، فرات نے کہا۔ تم ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی پھپھو سے اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، شکیلہ بیگم نے کہا۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے بلکہ میری ذمہ داری ہے اور آپ کو اس سے تمیز سے پیش آنا ہوگا، فرات نے کہا۔ فرات بھائی، آپ کو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنا دفاع خود کر سکتی ہوں، ایزا نے کہا۔ تم چپ رہو اور سیدھا باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے چائے بناؤ، فرات نے ڈانٹا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں ڈانٹتے ہیں جبکہ غلطی ان کی تھی،
ایزا نے کہا۔ کیونکہ تم میری بات نہیں مانتی، اب جلدی جاؤ ورنہ میں سچ میں غصہ کروں گا۔ فرات بولا، یہ لڑکی بہت گستاخ ہے فرات، تمہیں اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ رمشا نے کہا، میرے گھر کے فیصلے میں خود کرتا ہوں رمشا، تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ فرات نے کہا، یہ تم نے کیا کیا گوار لڑکی، میرے اتنے مہنگے کپڑے خراب کر دیے۔ رمشا نے کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ نے خود اپنا پاؤں آگے کیا تھا۔ ایزا نے جواب دیا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ فرات دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ رمشا بولی، کیا تماشا لگا رکھا ہے، تم لوگوں نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ فرات نے کہا، فرات بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود میرے راستے میں آ گئی تھی۔ ایزا نے کہا، مجھے معلوم ہے ایزا، تم ایسا جان بوجھ کر نہیں کر سکتی۔ رمشا تم جا کر کپڑے بدل لو اور آئندہ اس سے الجھنے کی کوشش مت کرنا۔ فرات نے کہا، آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور میری بات کو جھٹلا دیا۔ رمشا نے کہا، آپ نے میرا یقین کیوں کیا فرات بھائی، آپ کو تو مجھ پر ہمیشہ شک ہی رہتا ہے۔ ایزا نے پوچھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم شرارتی ہو سکتی ہو لیکن کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اب تم یہ فرض صاف کرو جلدی سے۔ فرات نے کہا، آپ واقعی بہت عجیب انسان ہیں، کبھی میرے دشمن بن جاتے ہیں اور کبھی سب سے بڑے حمایتی۔ ایزا نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ایزا، بس تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ فرات نے کہا، دادی جان یہ فرات بھائی تو باہر سے ناریل اور اندر سے بالکل نرم روئی کی طرح ہیں۔ ایزا نے کہا، تو نے بالکل صحیح پہچانا میری بچی، وہ بس اپنی محبت ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے۔ دائی اماں نے کہا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک اپنے جذبات کو مجھ سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایزا بولی، یہ کیا ناشتہ بنایا ہے تم نے، بالکل پھیکا اور بے ذائقہ۔ شکیلہ بیگم نے کہا، میں نے تو بالکل ویسا ہی بنایا ہے جیسے روزانہ فرات بھائی اور دادی جان کھاتے ہیں۔ ایزا نے جواب دیا، تم ہماری برابری مت کرو، ہم اس گھر کے خاص مہمان ہیں اور تم ایک معمولی ملازمہ کی پوتی۔ رمشا نے کہا، میں کسی کی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی یہ گھر آپ کی جاگیر ہے۔ ایزا نے جواب دیا، کیا صبح صبح ہنگامہ برپا کر رکھا ہے میرے گھر میں؟ فرات نے پوچھا۔ فرات دیکھو یہ لڑکی ہم سے کتنی بدتمیزی کر رہی ہے، اسے ناشتہ بنانے کی بھی تمیز نہیں۔ شکیلہ بیگم نے کہا، پھپھو ایزا روزانہ بہترین ناشتہ بناتی ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ باہر سے منگوا لیں، لیکن اس پر چلانے کی ضرورت نہیں۔ فرات نے کہا، آپ ہمیشہ اس بدتمیز لڑکی کی ہی طرفداری کیوں کرتے ہیں فرات بھائی؟ رمشا نے پوچھا۔ کیونکہ وہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتی اور تم دونوں کا مقصد صرف اسے نیچا دکھانا ہے۔ فرات نے کہا، فرات بھائی آپ کی چائے میں چینی کم ہے، میں اور ڈال دوں؟ ایزا نے پوچھا۔ میری چائے بالکل ٹھیک ہے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ فرات نے کہا۔ کون ہے باہر؟ ایزا نے پوچھا۔ میں ڈاکیا ہوں، فرات صاحب کے لیے خاص پلندہ آیا ہے، اس پر ان کے دستخط چاہیے۔ ڈاکیا نے کہا، وہ تو دفتر چلے گئے ہیں، آپ مجھے دے دیں، میں ان تک پہنچا دوں گی۔ ایزا بولی۔ دادی جان یہ ڈبہ کیسا ہے؟ اس پر تو کسی بھیجنے والے کا نام ہی نہیں لکھا۔ ایزا نے پوچھا۔ بیٹا اسے فرات کے کمرے میں رکھ دو، وہ خود آ کر دیکھ لے گا۔ دائی اماں نے کہا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ایزا، مجھے دکھاؤ۔ رمشا نے کہا۔ یہ فرات بھائی کا سامان ہے اور انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ ایزا نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، لاؤ مجھے دو، میں خود فرات کو دوں گی۔ رمشا بولی۔ آپ باز آ جائیں رمشا، ورنہ میں فرات بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ ان کے سامان کی جاسوسی کر رہی ہیں۔ ایزا نے کہا، تم میری شکایت کرو گی، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے۔ رمشا نے کہا، فرات بھائی آپ کے لیے کوئی گمنام ڈبہ آیا ہے۔ ایزا نے کہا، میں نے تو کوئی چیز نہیں منگوائی تھی، تم نے اسے کیوں لیا؟ فرات نے پوچھا۔ میں نے سوچا شاید دفتر کا کوئی ضروری سامان ہو۔ ایزا نے جواب دیا۔ کیا ہے اس میں فرات بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ایزا نے پوچھا۔ اس میں کچھ نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے اور آئندہ میری اجازت کے بغیر کوئی چیز وصول مت کرنا۔ فرات نے کہا، لیکن میں نے تو اندر ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کا حصہ دیکھا ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ ایزا نے پوچھا۔ میں نے کہا نا تم جاؤ یہاں سے، یہ میرا نجی معاملہ ہے۔ فرات بول۔ فرات بھائی
آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ کیا یہ شاویز کی طرف سے کوئی دھمکی ہے؟ ایزا نے پوچھا۔ تم اتنی جاسوس کیوں ہو ایزا؟ تمہیں ہر بات جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرات نے کہا۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے، ایزا نے کہا۔ مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے معاملات خود سنبھال سکتا ہوں، فرات نے کہا۔ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو آپ کے ماتھے پر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ ایزا بولی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پسینہ آ رہا ہے۔ اب تم بحث بند کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، فرات نے کہا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی مصیبت آئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، ایزا نے کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں، تم بس اپنا خیال رکھو اور اس شاویز سے دور رہنا، فرات بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے دفاع کے لیے ایک موٹا ڈنڈا اپنے پاس رکھوں گی، ایزا نے کہا۔ تم واقعی پاگل ہو ایزا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، فرات نے کہا۔ پاگل تو آپ ہیں فرات بھائی، جو ہر وقت غصے کا خول چڑھا کر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کا یہ خول بہت جلد اتار دوں گی، ایزا نے کہا۔ کیا تم رات بھر جاگتے رہے ہو فرات؟ تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ دائی اماں نے صبح ناشتے کی میز پر فرات کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے نیند نہیں آئی دائی اماں، بس دفتر کا کچھ کام سوچ رہا تھا، فرات نے جھوٹ بولتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ آپ دفتر کا کام سوچ رہے تھے یا اس پراسرار ڈبے کے بارے میں پریشان تھے؟ ایزا نے میز پر مکھن رکھتے ہوئے طنز کیا۔ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ایزا؟ تمہیں ہر بات میں بولنے کی بیماری ہے، فرات نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تو بس دادی جان کو سچ بتا رہی تھی تاکہ وہ خواہ پریشان نہ ہو، ایزا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کون سا ڈبہ اور کیسی پریشانی بیٹا؟ دائی اماں نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں دائی اماں، یہ ایزا تو بس کہانیاں بناتی رہتی ہے، آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، فرات نے بات کو ٹالنا چاہا۔ میں کوئی کہانی نہیں بنا رہی، اس ڈبے میں ایک ٹوٹا ہوا کھلونا تھا جسے دیکھ کر آپ کا رنگ اڑ گیا تھا، ایزا نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ فرات غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا فرات بھائی، آپ اس معمولی لڑکی کی باتوں پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ رمشا نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ تم بیچ میں مت بولو رمشا، یہ میرے اور ایزا کے درمیان کی بات ہے، فرات نے سختی سے اسے بھی چپ کروا دیا۔ آپ تو بس مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، رمشا منہ بسور کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور تم ایزا، اگر تم نے دوبارہ اس ڈبے کا ذکر کیا تو میں تمہارا جامعہ جانا بند کر دوں گا، فرات نے حتمی لہجے میں کہا اور باہر چلا گیا۔ آپ نے دیکھا دادی جان، یہ انسان کتنا ظالم ہے، سیدھی بات کا جواب دھمکی سے دیتا ہے، ایزا نے فرات کے جاتے شکایت شروع کر دی۔ تو بھی تو باز نہیں آتی میری بچی، تجھے کیا ضرورت ہے اس کے معاملات میں دخل دینے کی؟ دائی اماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں دخل نہیں دے رہی دادی، مجھے لگتا ہے شاویز بھائی کوئی بہت بڑی سازش کر رہے ہیں، ایزا نے پریشانی۔ شاویز کا نام مت لو اس گھر میں، وہ انسان ہمارے خاندان کے لیے ناسور ہے، دائی اماں نے سخت ناراضگی ظاہر کی۔ اسی رات ایزا پانی پینے اٹھی تو اس نے رمشا کو فرات کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اتنی رات کے چوروں کی طرح کہاں جا رہی ہیں رمشا باجی؟ ایزا نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اچانک پوچھا تو رمشا اچھل پڑی۔ تمہاری تو عادت ہے دوسروں کی جاسوسی کرنے کی، میں تو بس راستہ بھول گئی تھی، رمشا نے ہکلاتے ہوئے بہانہ بنایا۔ واہ، کمال کا راستہ بھولی ہیں آپ کا کمرہ اوپر ہے اور آپ فرات بھائی کے مطالعے کے کمرے کا راستہ تلاش کر رہی ہیں، ایزا نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ تم زبان درازی مت کرو، میں مہمان ہوں اس گھر کی، رمشا نے غصے سے کہا۔ مہمان ہے تو مہمانوں کی طرح رہیں، جاسوس بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ فرات بھائی آپ کو بھی چھت سے لٹکا دیں گے، ایزا نے اسے ڈرایا۔ تم بہت بدتمیز ہو، میں صبح پھپھو کو بتاؤں گی، رمشا پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ایزا مسکراتی ہوئی باورچی خانے کی طرف مڑی تو اسے باہر باغیچے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو فرات فون پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ تم اپنی حد پار کر رہے ہو شاویز، اگر تم نے دائی اماں یا ایزا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرات کی آواز میں چھپی سرد مہری ایزا کو بھی سنائی دی۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، فرات، وہ کھلونا تو بس ایک شروعات تھی، اب دیکھو میں تمہارے غرور کو کیسے مٹی میں ملاتا ہوں۔ فون کی دوسری طرف سے شاویز کی آواز اتنی بلند تھی کہ
ایزا کو کھڑکی تک سنائی دے رہی تھی۔ میرا غرور توڑنے کے لیے تمہیں کئی جنم لینے پڑیں گے شاویز۔ فراد نے سختی سے فون کاٹ دیا اور ماتھا مسلنے لگا۔ ایزا نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور باغیچے میں فراد کے پاس چلی گئی۔ آپ اکیلے اس مصیبت کا سامنا کیوں کر رہے ہیں فراد بھائی؟ ایزا نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ تم پھر میری جاسوسی کر رہی تھی ایزا؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میں نے؟ فراد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں نے رمشا کو بھگایا تھا اور پھر آپ کی آواز سن لی۔ ایزا نے سچ مچ اپنی صفائی پیش کی۔ یہ میری جنگ ہے ایزا، اور میں تمہیں یا دائی اماں کو اس میں شامل کر کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ فراد نے پہلی بار نرمی سے حقیقت بتائی۔ لیکن ہم تو ایک خاندان ہیں نا، اور مشکل وقت میں خاندان والے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایزا نے معصومیت سے اسے سمجھایا۔ تم بہت ضدی ہو ایزا، تمہارے اس فلسفے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ فرات نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو پھر مان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، چاہے آپ مجھے روزانہ ڈانٹتے رہیں۔ ایزا نے بھی مسکرا کر کہا۔ تم سے بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہے۔ جاؤ اندر اور سو جاؤ، سردی لگ جائے گی۔ فرات نے اس سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیں دیوار میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ایزا نے جاتے جاتے کہا تو فرات سر جھٹک کر رہ گیا۔ تمہارے چہرے پر یہ کیسی مسکراہٹ ہے ایزا؟ لگتا ہے رات کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ زویا نے ناشتے کی میز پر ایزا کو مجھے خزانہ تو نہیں ملا، لیکن کسی کے غصے کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ ضرور نظر آئی ہے۔ ایزا نے فرات کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تم دونوں صبح صبح پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ سیدھی طرح بات کرو۔ فراد نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہیلی تو آپ خود ہیں فراد بھائی، جسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اپنی حد میں رہو لڑکی، میرے بھتیجے سے اس طرح بات کرنے کی تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ شکیلہ بیگم نے غصے سے لقمہ توڑتے ہوئے مداخلت کی۔ میری حیثیت کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتی پھپھو، کیونکہ میں نے آپ کو اس کا حق نہیں دیا۔ فرات نے ایزا کی طرف داری کرتے ہوئے شکیلہ بیگم کو ٹوکا۔ تم ایک دائی کی پوتی کے لیے اپنی سگی پھپھو کی بے عزتی کر رہے ہو؟ شکیلہ بیگم نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا، بس سچ بتا رہا ہوں۔ اور ایزا تم جلدی ناشتہ ختم کرو، آج سے تم سواری پر جامع نہیں جاؤ گی۔ فرات نے حتمی فیصلہ سنایا۔ میں سواری پر کیوں نہیں جاؤں گی؟ مجھے تو دوستوں کے ساتھ جانے میں مزہ آتا ہے۔ ایزا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہارے لیے خاص گاڑی کا انتظام کیا ہے، اور غفار چاچا تمہیں روزانہ لے کر جائیں گے۔ فرات نے سختی سے کہا۔ لیکن مجھے غفار چاچا کی وہ پرانی کھٹارا گاڑی بالکل پسند نہیں، وہ تو راستے میں ہی ہانپنے لگتی ہے۔ ایزا نے رونی صورت بنائی۔ وہ کھٹارا گاڑی نہیں ہے، بلکہ بہت مضبوط سواری ہے، اور غفار چاچا بہت بھروسہ مند انسان ہے۔ فرات نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، لیکن اگر گاڑی خراب ہوئی تو میں پیدل واپس آؤں گی۔ ایزا نے ہار مانتے ہوئے اپنا بستہ اٹھایا۔ کچھ دیر بعد ایزا غفار چاچا کے ساتھ جامع کی طرف جا رہی تھی۔ بیٹی تم پریشان نہ ہو، میری گاڑی دیکھنے میں بوڑھی ہے لیکن چلنے میں جوان ہے۔ غفار چاچا نے شیشے سے ایزا کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ چاچا مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جوان گاڑی کہیں راستے میں ہی نہ سو جائے۔ ایزا نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچانک ایک کالی گاڑی نے غفار چاچا کی سواری کا راستہ روکا اور انہیں بریک لگانی پڑی۔ یہ کون بدتمیز انسان ہے جو بیچ سڑک پر گاڑی کھڑی کر کے کھڑا ہے؟ غفار چاچا نے غصے سے دروازہ کھولا۔ میں وہ بدتمیز انسان ہوں غفار چاچا، اور مجھے اس لڑکی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شاویز نے اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاویز بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ ایزا نے گاڑی کے اندر سے ہی سختی سے پوچھا۔ میں تو بس تمہیں ایک پیغام دینے آیا تھا کہ اپنے اس مغرور فراد بھائی سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے الجھنا چھوڑ دے۔ شاویز نے کھڑکی کے پاس آ کر دھمکی دی۔ وہ آپ سے نہیں الجھتے، بلکہ آپ ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ ایزا نے دلیری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم بہت بولنے لگی ہو لڑکی، لگتا ہے تمہیں بھی کوئی سخت سبق سکھانا پڑے گا۔ شاویز نے دانت پیستے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ غفار چاچا نے ایک بھاری ڈنڈا نکال کر شاویز کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
تم ایک معمولی ملازم ہو کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ شاویز نے غصے سے ڈنڈے کو دیکھا۔ میں معمولی ملازم ضرور ہوں، لیکن فرات صاحب کا نمک کھایا ہے اور ان کی امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، غفار چاچا نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں آج تو جا رہا ہوں، لیکن فرات سے کہنا کہ وہ اپنے برے وقت کا انتظار کرے۔ شاویز غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ تو سچ میں بہت بہادر ہیں چاچا، آپ نے تو اس بزدل کو بھگا دیا، ایزا نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بیٹی کہ میری سواری اور میں دونوں بہت مضبوط ہیں۔ غفار چاچا نے مسکراتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلائی۔ دوپہر کو جب ایزا گھر پہنچی تو فرات پریشانی کے عالم میں بیٹھک میں ٹہل رہا تھا۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو ایزا؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ فرات نے اسے دیکھتے ہی غصے اور فکر سے پوچھا۔ وہ راستے میں آپ کے شاویز بھائی نے ہمارا راستہ روک لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی، ایزا نے سکون سے جواب دیا۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ فرات نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایزا کو کندھوں سے پکڑا۔ آپ فکر نہ کریں، غفار چاچا نے اپنے موٹے ڈنڈے سے اسے ایسا ڈرایا کہ وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ ایزا نے ہنستے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ تم اسے ہنسی میں اڑا رہی ہو ایزا، وہ ایک خطرناک انسان ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ فرات نے اسے ڈانٹتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میں ہنسی میں نہیں اڑا رہی فرات بھائی، بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ایزا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم کمزور نہیں ہو، لیکن میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ فرات نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ تو کیا آپ مجھے ایک بند کمرے میں قید کر دیں گے یا میرے ساتھ پہرے دار لگا دیں گے؟ ایزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں وہ بھی کروں گا، لیکن فی الحال تم میرے غصے کا امتحان مت لو، فرات نے سختی سے کہا۔ میں تو آپ کے صبر کا امتحان لے رہی ہوں فرات بھائی، اور مجھے یقین ہے آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے، ایزا نے شرارت سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ لڑکی ایک دن مجھے پاگل خانے پہنچا کر ہی دم لے گی، فرات نے مسکراہٹ دباتے ہوئے خود سے کہا۔ تم اتنی خوش فہمی میں مت رہو ایزا، یہ فرات کی ہمدردی ہے، کوئی اور جذبہ نہیں، رمشا بولی۔ میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں رمشا باجی، لیکن آپ کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، ایزا نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہو، لیکن یاد رکھنا تم صرف ایک دائی کی پوتی ہو، رمشا نے حسد سے کہا۔ میری دادی نے اس گھر کو اپنا خون پسینہ دیا ہے اور مجھے اپنی اس پہچان پر فخر ہے، ایزا نے فخر سے جواب دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور رمشا تم صبح صبح کیا کر رہی ہو؟ فرات نے سختی سے پوچھا۔ کچھ نہیں فرات بھائی، میں تو بس پانی پینے آئی تھی اور یہ ایزا مجھ سے بلا وجہ الجھ رہی ہے، رمشا نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کون کس سے الجھتا ہے، تم جاؤ، اور ایزا تو میرے کمرے میں آؤ، فرات نے حکم دیا۔ میں کیوں آؤں؟ میں تو ناشتہ بنا رہی ہوں دادی جان کے لیے، ایزا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے آؤ تو فوراً آؤ، ناشتہ بعد میں بن جائے گا، فرات نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ انسان کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا، ایزا بڑبڑائی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا فرات بھائی، کیا کوئی نئی مصیبت آ گئی ہے؟ ایزا نے پوچھا۔ مصیبت تو تم خود ہو، لیکن میں نے تمہیں ایک ضروری بات سمجھانے کے لیے بلایا ہے، فرات نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں، ایزا نے خفگی سے کہا۔ تم بچی نہیں ہو، لیکن تمہاری حرکتیں بچوں جیسی ہیں، اس لیے آج سے تم جامع سے سیدھا گھر آؤ گی اور راستے میں کہیں نہیں رکو گی، فرات نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو ویسے بھی کہیں نہیں رکتی، بس کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لیتی ہوں، ایزا نے صفائی پیش کی۔ وہ کھانا پینا کچھ دن کے لیے بند کر دو، شاویز کسی بھی وقت کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے، فرات بولا۔ آپ شاویز سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں فرات بھائی؟ ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ایزا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں اس سے نہیں ڈرتا، بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ تم میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہو، فرات کی زبان سے اچانک یہ الفاظ نکلے۔ میں آپ کی کمزوری کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں، ایزا نے حیرت سے پوچھا۔ تم معمولی نہیں ہو ایزا، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا، فرات نے جلدی سے بات گھمائی۔ آپ سچ چھپا رہے ہیں فرات بھائی، لیکن آپ کی آنکھیں سب بتا رہی ہیں، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم زیادہ دماغ مت لگاؤ،
اور جا کر ناشتہ بناؤ، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فرات نے جھنجھلا کر کہا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فرات نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارا وہ دشمن بات کر رہا ہوں جسے تم نے کل اپنے گھر سے نکالا تھا۔ شاویز کی زہریلی آواز ابھری۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو شاویز؟ اپنی حد میں رہو، فرات نے غصے سے کہا۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری وہ پیاری ایزا اب زیادہ دن محفوظ نہیں رہے گی۔ میں نے اپنا جال بچھا دیا ہے، شاویز قہقہا لگا کر بولا۔ فرات بھائی، کس کی کال تھی اور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایزا نے پوچھا۔ کسی کی نہیں تھی، بس دفتر کا ایک پرانا مسئلہ ہے، تم جلدی سے جاؤ، فرات نے سختی سے کہا۔ آپ مجھ سے پھر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ضرور شاویز کی کال تھی، ایزا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ شاویز ہی تھا اور اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی دھمکی دی ہے۔ اب تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی، فرات نے بے بسی سے بتایا۔ میں اس گیدڑ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اور آپ بھی مت ڈریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ایزا نے تسلی دی۔ تم واقعی ایک بہادر لڑکی ہو ایزا، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، فرات نے نرمی سے کہا۔ آپ مجھے کبھی نہیں کھوئیں گے، کیونکہ میں آپ کا سایہ بن کر رہوں گی، چاہے آپ کو مجھ پر جتنا بھی غصہ آئے، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم آج جام میں نہیں جاؤ گی، ایزا، حالات بہت خراب ہیں، فرات نے سختی سے کہا۔ میں اپنا امتحان کیسے چھوڑ دوں فرات بھائی، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، ایزا نے ضد کی۔ میں خواہ پریشان نہیں ہو رہا، شاویز کسی بھی وقت کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، فرات بولا۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ خود میرے ساتھ چلیں، ایزا نے تجویز دی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، لیکن میں نے اپنے خاص دوست سکندر کو تمہاری حفاظت کے لیے بلا لیا ہے، فرات نے جواب دیا۔ السلام علیکم بھابھی، میرا نام سکندر ہے اور آج سے میں آپ کا محافظ ہوں، سکندر نے کہا۔ میں ان کی بھابھی نہیں ہوں، تم مجھے صرف ایزا کہہ سکتے ہو، ایزا بولی۔ ابھی نہیں ہے، لیکن فرات کی حالت دیکھ کر لگتا ہے بہت جلد بن جائیں گی، سکندر نے فرات کو چھیڑا۔ تم اپنی زبان بند رکھو سکندر، اور اس ضدی لڑکی کو بحفاظت جام میں پہنچاؤ، فرات نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے کوئی پرندہ بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا، سکندر بولا۔ تم اندر ہی رہنا ایزا، میں دیکھتا ہوں یہ کون بدتمیز ہے، سکندر نے کہا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ شاویز اور کتنی قسم کی سواریاں بدل کر آئے گا، ایزا نے کہا۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو سکندر، ورنہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، شاویز نے دھمکی دی۔ فرات کی امانت کو ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں مجھ سے گزرنا ہوگا شاویز، سکندر نے جواب دیا۔ تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہو، لڑکو اسے پکڑ لو، شاویز نے کہا۔ خبردار جو کسی نے قدم بھی آگے بڑھایا، میں نے تمہاری ساری سازش کی اطلاع قانون کی محافظوں کو دے دی ہے، ایزا نے بلند آواز میں کہا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لڑکی، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، شاویز بولا۔ اسے بچانے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں شاویز، فرات کی کرشدار آواز آئی۔ تم یہاں کیسے آ گئے فرات؟ شاویز نے پوچھا۔ کیونکہ میں اپنی جان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، فرات نے کہا۔ مجھے چھوڑ دو فرات، میں بس تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، شاویز نے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ تم جیسے دھوکے باز کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں، قانون کے محافظ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دیں گے، فرات نے کہا۔ آپ بالکل صحیح وقت پر آئے فرات بھائی، ورنہ میں تو اس کے سر پر پتھر مارنے ہی والی تھی، ایزا نے کہا۔ تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی کرنے کے لیے تیار رہتی ہو، اب چپ چاپ بیٹھو، فرات نے ڈانٹا۔ آپ کی ڈانٹ میں بھی اب مجھے پیار محسوس ہوتا ہے فرات بھائی، ایزا نے کہا۔ شکر ہے میرے مالک کا کہ میری بچی بالکل محفوظ گھر آ گئی، دائی اماں نے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو دادی جان، جب تک یہ غصے والے انسان میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ایزا بولی۔ میں نے شاویز کو قانون کے حوالے کر دیا ہے دائی اماں، اب وہ ہمیں کبھی تنگ نہیں کرے گا، فرات نے بتایا۔ فرات بیٹا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری بچی کا میرے بعد کیا بنے گا، دائی اماں نے اداسی سے کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں دائی اماں، ہم سب ہیں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے، فرات نے تسلی دی۔ زمانہ بہت خراب ہے فرات، میں چاہتی ہوں اس کی شادی کسی نیک انسان سے ہو جائے، دائی اماں نے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ایزا کے لیے سب سے بہترین رشتہ تلاش کروں گا، فرات نے وعدہ کیا۔ مجھے کوئی اور رشتہ نہیں چاہیے فرات، میں چاہتی ہوں تم ایزا کو اپنا لو، دائی اماں نے کہا۔
دائی اماں، وہ مجھے ایک سڑیل اور غصے والا انسان سمجھتی ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ فرات نے کہا، کیا دادی جان آپ میرا رشتہ اس پتھر دل انسان سے کر رہی ہیں؟ میں کبھی نہیں مانوں گی۔ ایزا نے احتجاج کیا، وہ پتھر دل نہیں ہے ایزا، اس نے کل تمہاری جان بچائی اور ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے۔ دائی اماں نے سمجھایا، لیکن وہ تو ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ ایزا بولی، تمہاری یہ بے وقوفیاں کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا سوائے فرات کے، اس لیے چپ چاپ مان جاؤ۔ دائی اماں نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور فیصلہ بھی کر لیا، ایزا نے شکوہ کیا۔ مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا، لیکن میں نے دائی اماں کا فیصلہ مان لیا۔ فرات نے کہا، آپ نے کیسے مان لیا؟ آپ تو مجھے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ ایزا نے پوچھا، میں تمہیں گھر سے نکالنا نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور تم اتنی بڑی مصیبت ہو کہ کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ فرات نے جواب دیا، آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں فرات بھائی، ایزا نے کہا۔ احسان نہیں کر رہا ایزا، بس اب مجھے تمہاری ان شرارتوں کی عادت ہو گئی ہے، اور یہ گھر تمہارے بغیر بہت خاموش لگتا ہے۔ فرات نے نرمی سے کہا، سچ میں یا پھر سے مجھے ڈانٹنے کی کوئی نئی ترکیب سوچ رہے ہیں؟ ایزا نے پوچھا۔ اگر تم نے میری کتابیں دوبارہ خراب کی تو ضرور ڈانٹوں گا، اب جلدی سے جا کر تیاری کرو، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ فرات نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اب آپ کی کتابیں نہیں خراب کروں گی بلکہ آپ کا دماغ خراب کروں گی۔ ایزا بولی، مجھے تمہاری اس دھمکی سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ اب تم میری ذمہ داری ہو۔ فرات نے کہا، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ